اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ کون سے ایسے گھر ہوتے ہیں اور کون سی ایسی سوچ والے انسان ہوتے ہیں کہ جن کے گھر سے کبھی غربت ختم نہیں ہوگی اور نحوست صدیوں تک بلکہ ان کی نسلوں تک ان کے گھروں میں بسیرا کرتی رہے گی؟ وہ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں لوگ کہ جس کی وجہ سے ہمیشہ ان کے گھر میں بے برکتی رہتی ہے اور ہمیشہ ان کے گھر میں نحوست اور لعنتیں برستی رہتی ہیں اور اللہ کی رحمت کے فرشتے ایسے گھروں میں نہیں آتے؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کی ویڈیو میں تو اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں ایک مرتبہ کیا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی مجلس میں تشریف فرما ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مال غنیمت کے طور پر سونا آیا، کافی سارا سونا آیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قانون بنایا ہوا تھا کہ جیسے ہی کوئی مال غنیمت آتا تو اس میں سے زیادہ حصہ جو جنگجو تھے ان میں تقسیم فرماتے، ایک حصہ غریبوں، مسکینوں میں، فقیروں میں تقسیم فرماتے اور ایک حصہ اللہ کے قانون کے مطابق اہل بیت پر خرچ فرماتے۔ تو اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قانون سے ہٹ کر نبی پاک نے کیا کیا، وہ سارا سونا تقسیم کروا دیا۔ تو وہاں پر ایک بدبخت شخص موجود تھا، وہ اٹھا، صحابہ کرام نے سوچا پہلے لیکن وہ خاموش ہو گئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قانون کے آگے، نبی پاک کے عمل کے آگے کسی کی جرت نہیں ہے کہ کوئی وہ اپنی زبان کھول سکے یا اپنا منہ کھول سکے۔ شریعت نبی پاک سے شروع ہوتی ہے اور انہی پر ختم ہوتی ہے، قانون ہی نبی پاک خود بنانے والے ہیں، تو کسی کی کیا مجال ہے کہ وہ آگے آ کر معاذ اللہ اس میں سے نقص نکالے یا کیڑے نکالے۔ تو ایک بدبخت شخص وہاں پر کھڑا ہوا، بڑا عبادت گزار، اور اس کے ماتھے پر محراب بنا ہوا اور اس کی بڑی اس نے تسبیحات پڑھی ہوئیں، بڑی عبادت گزار اور بڑی عبادتیں کی ہوئیں، جو بڑی تہجد گزار تھا۔ وہ اٹھا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انصاف نہیں کر رہے، آپ نے قانون بدل ڈالا، آپ انصاف نہیں کر رہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرہ مبارک اٹھایا، اس کی طرف دیکھا تو نبی پاک کا چہرہ جلال میں آ گیا، نبی پاک کو سخت اس پر غصہ آیا اور نبی پاک نے پھر اس کو جانے کے لیے وہاں سے کہہ دیا۔ تو وہ شخص وہاں سے چلا گیا۔ تو صحابہ کرام نے جب یہ منظر دیکھا تو فوراً اٹھے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ حکم فرمائیں، ہم اس شخص کا سر قلم کر دیں گے، کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی نبی پاک کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرنے کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا، انہیں منع فرمایا، اور آپ نے وہ شخص چلا گیا تو پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے چہرے کو یاد رکھو، یہ جو چہرہ ہے اس کا، یہ چہرہ یاد رکھو، اس کی نسلوں میں بھی نحوست ہوگی اس کے گھروں میں، اور اس کی آنے والی نسلیں بھی بے ادب ہوں گی، با ادب نہیں ہوں گی۔ اور ایسا ہی ہے، آگے جیسے ان کی نسلیں ہوئیں تو وہ بے ادب ہوں گی۔ تو آج آپ دیکھیں کہ جتنے بھی لوگ ایسے ہوں گے جو نبی پاک کی، صحابہ کرام کی، انبیاء کی جو بے ادبی کریں گے، گستاخی تو دور کی بات، بے ادبی کریں گے، وہ بھی پھر اسی نسل سے ہیں کہ جن کے گھروں میں ہمیشہ نحوستیں اور لعنتیں برس رہی ہوں گی۔ تو یہ بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے، اور ایسے لوگوں کو آپ نے پہچان کے رکھنا ہے کہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات آ جائے گی تو ایسے لوگوں کے گھروں میں ہمیشہ کبھی بھی اللہ کی رحمت نہیں آتی، ہمیشہ ان کے گھروں میں نحوستیں برستی رہتی ہیں۔ لیکن آپ دوسرا رخ دیکھیں کہ جن گھروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہو، ادب و احترام کے ساتھ نبی پاک کا نام لیا جاتا ہو، تو ان گھر میں برکتیں کتنی نازل ہوتی ہوں گی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کی کہ جس کے دل میں حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے، جو بے ادب انسان ہے، گستاخ تو دور کی بات، جو بے ادب انسان ہے، وہ انسان نہ تو اس کی نمازیں قبول ہیں، نہ تو اس کی تہجد قبول ہے، نہ ہی اس کی کوئی بھی عبادتیں اللہ تعالیٰ کو قبول ہیں۔ اگر اس کے دل میں حب رسول نہیں ہے، نبی پاک کے اہل بیت کی محبت نہیں ہے، اگر صحابہ کرام کی کسی دل میں محبت نہیں ہے،
تو ایسا شخص پھر لعنتی ہے اور ہمیشہ اس کے گھر میں نحوستیں بسیرا کرتی ہیں، اور ایسے شخص کے گھر سے کبھی بھی برکتیں اور رحمتیں نازل نہیں ہوتی، اور نہ ہی وہ انسان دوسرے انسان کو کبھی کوئی فائدہ دے سکتا ہے۔ تو حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل میں ضرور ہونے چاہیے۔ مومن ہے ہی وہی کہ جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ جس دل میں نبی پاک کی محبت نہیں ہے، اس دل میں ایمان کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔